بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ ناظرین گرامی قدر، ہم گفتگو کر رہے ہیں اس مشہور روایت کے حوالے سے جس میں حضرت سیدنا مولا علی علیہ السلام نے اپنی انگوٹھی مبارک حالت نماز میں ایک سائل کو عطا فرمائی تھی۔ آج اس گفتگو کو ہم مکمل کرتے ہیں۔ یہ ہے اسباب النزول، لباب النقول فی اسباب النزول للحافظ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بھی بہت اہم کتاب ہے اسباب نزول کے حوالے سے، اور یہ دار الرسالہ العالمیہ کی چھپی ہوئی ہے یہ کتاب بیروت سے۔ اسی آیا 55 سورہ المائدہ کے تحت امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ وہ روایت لائے ہیں جس کا ہم نے آخر میں ذکر کیا تھا۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالی خاتمۃ الحفاظ اور رئیس المحققین ہیں علم الحدیث کی دنیا میں۔ آپ نے اسباب النزول پر جو آپ کی کتاب ہے اس آیت کے تحت تقریباً اکثر روایات کو جمع کر دیا ہے۔ اس کے جتنے بھی طرق ہیں اہل سنت کے ذخائر میں، اور بعض دیگر ذرائع سے دیکھیں تو اس سے بھی زیادہ اس کے طرق موجود ہیں اس روایت کے، لہٰذا اس کو بہت سنجیدگی سے لینا چاہیے اور سمجھنا چاہیے۔ اس کو رسمی اور سطحی انداز سے اگر لیں گے تو وہی نتیجہ نکلے گا جیسا کہ عام ہمارے ہاں رویہ ہے اور سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے امام سیوطی رحمہ اللہ نے جب یہ روایت نقل کی امام طبرانی کی اور ساتھ لکھا بسند فیہ مجاہیل عن عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس روایت کو میں پڑھ چکا ہوں کہ سائل کو آپ نے انگوٹھی عطا کی، تو اس کے تحت امام سیوطی لائے وَلَهُ شَاہِدٌ۔ اگر یہ ایک ہی روایت ہو اور غریب روایت ہو اور سند بھی اس کی ایسی ہو تو پھر ہم اس پہ کوئی تحفظات کا اظہار کرتے ہیں تو مناسب بات ہے، لیکن جب دیکھیں کہ شواہد موجود ہیں، متابعات موجود ہیں، تو اب اس کو بہت دھیان سے اور سنجیدگی سے سمجھنا چاہیے۔ تو اس کے تحت لائے ہیں قال عبد الرزاق، امام عبد الرزاق کی روایت لائیں حدثنا عبد الوہاب ابن مجاہد عن ابیہ، حضرت مجاہد کی روایت عن ابن عباس سے لائی اسی آیت کے تحت قال نزلت فی علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک تو یہ بہت دھیان سے بات سمجھنے کی ہے۔ دوسرا، یہاں حاشیے میں محقق نے اس پوری روایت کو اسناد کے ساتھ نقل کر دیا کہ اس میں خالد بن یزید ایک راوی ہیں، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ والی روایت میں تفرد بہ خالد ابن یزید، متفرد راوی ہے اس کے اندر، اور اوردہ الحیثمی فی المجمع جو کہ ہم پڑھ چکے، معجم اوسط کے حوالے سے امام حیثمی نے اس کو نقل کیا اور کافی ہی من لم عارفہم، یعنی بعض رجال جو ہیں مجہول ہو سکتے ہیں لیکن یہ لازم نہیں آتا اس سے کہ وہ معاذ اللہ کذاب ہوں گے یا جھوٹے ہوں گے یا ضعیف ہوں گے، تو یہ ایک غیر سنجیدہ رویہ ہے۔ اسی طرح ابن مردویہ کی جو روایت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے آئی ہے وہ ابن کثیر میں بھی ہے، امام ابن کثیر بھی اس کو لائے ہیں، اور اس میں من طریق الثوری عن ابی سنان عن الضحاک عن ابن عباس وقال الضحاک لم یلک ابن عباس، لم یلک ابن عباس، ضحاک کی ابن عباس سے ملاقات نہیں ہے۔ اور دوسرا اس کا طریق وہ ہے جو محمد بن الصائب القلبی والا ہے، وَهُوَ متروک عن ابی صالح عن ابن عباس۔ اس کے تحت امام ابن کثیر نے لکھا وَهَذَا اسناد لا يفرح به، یعنی یہ ایسی اسناد ہیں جس پر کوئی بہت زیادہ بندے کو خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور تیسری بھی لائیں وَالثَّالِثُ مِن طریق میمون بن مہران عن ابن عباس انہا نزلت فی المؤمنین ولی ابن ابی طالب اولہم، یہ مشہور بات ہے، مشہور روایت ہے کہ اہل ایمان کے بارے میں اتری ہے اور سیدنا علی المرتضیٰ اس کی پہلی صف میں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اسی طرح سے سیدنا علی سے اگلی روایت بھی آئی ہے، یہ ابن کثیر بھی اس کو لائے، اور
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے خود بھی اس کو روایت کیا، عمار بن یاسر نے کیا، ابو رافع نے کیا۔ وَلَيْسَ يَصِحُّ شَيْءٌ مِّنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ لِضَعْفِ أَسَانِيدِهَا وَجَهَالَةِ رِجَالِهَا، چونکہ ضعیف اسناد ہیں اور بعض مجہول راوی ہیں، اس لیے اس میں سے کوئی ایک سند بھی کہتے ہیں خود از خود صحیح لذات ہی ایک کی حیثیت سے مروی اور منقول نہیں ہے۔ اس طرح حضرت مجاہد والی روایت ابن جریر الطبری لائے ہیں، من طریق غالب بن عبید اللہ عن مجاہد، وغالب ھذا منکر الحدیث متروک، یہ بھی ساتھ ہے۔ اسی طرح پھر ابن ابی حاتم لائے ہیں سلمہ بن کہیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اس کو امام ابن ابی حاتم لائے عن موسیٰ بن قیس الحضرمی عن سلمہ ابن کہیل، و موسیٰ بن قیس الحضرمی صدوق رمی بالتشیع، صدوق راوی ہیں لیکن تشیع کی طرف ان پر تشیع کا الزام ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تقریب میں اس کو لائے، قال العقیلی کان من الغلاۃ فی الرفظ، یہ غالی رافضی تھے، یحدث حدیث مناکیر، اور بعض منکرات کو روایت کرتے، ووثقہ آخرون، اور بعض محدثین نے ان کی توثیق کی۔ اور آخری جو کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ میں آج عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ خود حضرت مصنف امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کی ہے۔ وہ کہتے ہیں فَهَذِهِ شَوَاهِدٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، یہ وہ شواہد ہیں جو ایک دوسرے کو تقویت دیتے ہیں، طاقت دیتے ہیں۔ اس لیے یہ بات بہت باریک ہے، اس کو سمجھے بغیر کسی حدیث پر حکم وضعیت جو ہے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو اس روایت کے بارے میں یہ ذہن میں رکھیے، یہ موضوع روایت نہیں ہے، یہ ضعیف روایت ہے، اور یہ تعدد طرق کے ساتھ مروی ہے، اور ممکن ہے اس پر مزید تحقیق کی جائے تو درجہ حسن لغیرہ تک یہ پہنچ جائے، لیکن بہرحال اس کے شواہد و متابعات موجود ہیں۔ اگر اس کو ہم ضعیف حدیث کے طور پر بھی ذکر کریں اور اس کو نقل کریں اور بیان کریں تو یہ بالکل درست ہے، کیونکہ فضائل کے باب میں بالاتفاق حدیث ضعیف جو ہے مقبول ہوتی ہے۔ اور آخر میں ناظرین مکرم اس میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، نقشبندی مجددی مظہری، ان کی تفسیر مظہری مشہور و معروف ہے عربی زبان میں، ہندوستان میں، یعنی خاتم المفسرین اگر کسی کو کہہ سکتے ہیں تو یہ قاضی صاحب کی ذات گرامی ہے۔ آپ بھی لائے ہیں اس روایت کو، اور تقریباً امام سیوطی رحمہ اللہ ہی کو سمجھیں آپ نے یہاں نقل کر دیا ہے، میں اس کو دہرانا نہیں چاہتا۔ تو وہی بات آخر میں آپ نے لکھی فَهَذِهِ شَوَاهِدٌ يُقَوِّي بَعْضُهَا بَعْضًا، اور ساتھ بہت اہم بات لکھی ہے۔ امام حاکم علوم الحدیث میں بھی اس روایت کو لائے ہیں، یہاں پر اس کا حوالہ بھی موجود ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ خود بھی اس کے راوی۔ آخری بات جو سمجھنے کی ہے، بعض لوگوں کو اس میں عمل کثیر کا شبہ ہوتا ہے، بعض کو اس میں اشکال ہے کہ وہ سونے کی انگوٹھی تھی، حضرت علی تو بہت غریب تھے، فقر و فاقہ تھا، سونے کی انگوٹھی، تو یہ چیزیں از خود ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا مستند مواد ہے، سونے کی تھی یا چاندی کی تھی، یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ چاندی کی تھی، اور اگر کہیں سونے کی ہے تو وہ بات سمجھتے باہر ہے، وہ ماننے والی نہیں۔ البتہ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ نے ایک اور بڑا اہم مسئلہ حل کر دیا، وہ کہتے ہیں وَهَذِهِ الْقِصَّةُ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّ الْعَمَلَ الْقَلِيلَ فِي الصَّلَاةِ لَا يُبْطِلُهَا وَعَلَيْهِ انْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَىٰ أَنَّ صَدَقَةَ التَّطَوُّعِ تُسَمَّى زَكَاةً۔ دوسرا اشکال اس میں یہ ہے کہ حضرت علی پہ تو زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوئی، تو وہ زکوٰۃ کیسے دے دی؟ بھئی انگوٹھی زکوٰۃ کی تھوڑی تھی، وہ تو ایک سائل تھا، اس کو خیرات کی، صدقہ کیا، یہ بھی انڈرسٹوڈ باتیں ہیں۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ منتشر ذہن جو ہے وہ آگے مزید انتشار پھیلا دیتا ہے، حالانکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگوں کے انتشار کو ختم کیا جائے، ان کے فکری جو تذبذب اور اضطراب ہے اس کا حل اور علاج کرنے کے لیے علماء بیٹھتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں، نہ کہ مزید اس کے اندر ایک پراگندگی پیدا کرنا۔ دونوں مسئلے حل کر دیے کہ بعض دفعہ نفلی صدقہ جو ہے اس کو بھی زکوٰۃ کہا جاتا ہے، عرف عرب میں جو لوگ جانتے ہیں انہیں یہ بات معلوم ہے۔ تو دوسری بات یہ کر دی کہ یہ عمل قلیل ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلی کے اشارے سے کوئی اپنی انگوٹھی نماز کے اندر اچھالتا ہے، تو وہ عمل کثیر نہیں ہے، عمل قلیل ہے، اور اس پر کہتے ہیں کہ
اجماع اس پر علماء کا اجماع ہے کہ اس سے نماز باطل نہیں ہوتی۔ یہ تفسیر مظہری صفحہ 132 ہے، جلد 3 ہے، طبع مکتبہ رشیدیہ، کوئٹہ، پاکستان، اس کی بجارت فرمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔